اسد نصیرآبادی صاحب کہ اس کلام کے بعد حال محفل اور سازگار ہو گیا۔ میں چاہتا یہی تھا کہ اب یہیں پہ سلسلہ نظم کا تھوڑی دیر کے لیے روکا جائے اور بہترین مقرر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اصل میں یاد رکھیے، چھوٹا اگر کوئی تحقیق کرے تو بڑا ہی تصدیق کرتا ہے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام سے عالی جناب مولانا تصدیق حسین صاحب قبلہ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے مرصع اور مجلہ بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات بلند ترین نعرے صلوات سے ان کا خیر مقدم فرمائیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، کسی تقریر کا موقع اور محل اب نہیں ہے۔ ماشاءاللہ سے بیرونی شعراء کرام اور مقامی شعراء کرام بھی موجود ہیں۔ تقریر کے لیے مرزا اعجاز صاحب، مولانا مرزا اعجاز صاحب کی تقریر ہونا ہے، وقت کافی ہو چکا ہے، لہٰذا میں صرف دعائیہ کلمات کے ساتھ اپنی بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار اس کربلا کے تمام خدمت گزاران کی توفیق میں اضافہ فرمائے اور قوم میں اتحاد و اتفاق کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں پروردگار تعجیل فرمائے اور اس دور غیبت امام میں ہم سب کو اپنی معرفت پروردگار عطا فرمائے، اس لیے کہ اگر ہمیں اس کی معرفت حاصل نہیں ہوئی تو ہم اس کے رسول کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ پروردگار ہمیں اپنے رسول کی معرفت عطا فرمائے، اس لیے کہ اگر پیغمبر اکرم کی معرفت حاصل نہیں ہوئی تو ہم اپنے امام یعنی زمانے کے امام اور اس کی اللہ کی حجت کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ پروردگار ہمیں تمام ائمہ معصومین، چہاردہ معصومین، خاص طور پر صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا کی معرفت عطا فرمائے اور بالخصوص امام زمانہ کی معرفت، تاکہ ہماری موت جاہلیت کی موت نہ ہو۔ پروردگار اس جشن میں جو بھی جس انداز سے بھی شریک ہوئے ہیں ان سب کی جان و مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو غلامان امام زین العابدین علیہ السلام میں شمار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔